السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں شاہین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز سے آپ کی معلمہ نغمانہ۔ عزیز طلباء، آپ مطالعہ قرآن کی بک میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 36 نکال لیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر مشرکین کے اعتراضات کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک یستجیبو وہی قبول کرتے ہیں، الذین جو یسمعون سنتے ہیں، یعنی دعوت حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور کافر جو ہے، کافروں کے کان اور مشرکین کے کان اس دعوت حق سننے سے کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ والموتى، اور مردوں کو یبعثہم اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، ثم پھر الیہ وہ اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور خواہ وہ مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، جو بھی ہے، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پہلی دفعہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا یا انہیں دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیات من ربہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ لولا، کیوں نہیں، نزلہ نازل کی گئی، علیہ ان پر، آیات نشانی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، قادر ہے، علی اس پر، ان کے ینزل نازل فرما دے، آیاتن نشانی، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب یہاں پر مشرکین کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ان کی فرمائش پر اور ان کی خواہش پر ان پر معجزہ، فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں۔ یہ کس کی خواہش؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے اور اپنے دل میں سوچا کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کا کوئی فرمائشی معجزہ جو ہے وہ نازل فرما دیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت ان کے یہ مطالبات محض ہٹ درمی پر مبنی ہیں، اور جیسا کہ پچھلی آیت نمبر 25 میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ اگر ساری نشانیاں، سارے معجزات دیکھ بھی لیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے خلاف ہے، جس کی طرف اشارہ آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ خود ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے ان کے کہنے کے مطابق زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ بنا لیں یا کوئی راستہ بنا لیں، یا آسمان پر چڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ایجاد کر سکے تو بھی وہ دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ ایسا کر نہیں سکتے، نہ کوئی سیڑھی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی زمین میں سرنگ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ ان کے منہ مانگے معجزات انہیں دکھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی لوگ، جتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، سارے لوگ کس پر؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں۔ تمام لوگ پیدا کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو زبردستی ایک دین کا پابند نہیں بنایا، لیکن در حقیقت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے۔ جب انسان کے پاس عقل و شعور آ جاتا ہے تو پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ عہد شباب کوئی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زور و زبردستی سے نہیں بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر ان دلائل پر غور کرے جو پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائے۔ انبیاء کرام لوگوں کی فرمائش پر نت نئے کرشمے دکھانے کے لیے نہیں، ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کو کون آسان بنائے گا؟ کیا چیز آسان بنائے گی؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید۔ مگر ان سے فائدہ ہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہو، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں حق کی طلب ہوگی، اور جو لوگ اپنی ضد پر اڑے رہنے کی قسم کھا چکے ہوں ان کے لیے نہ کوئی بڑی سے بڑی دلیل کارآمد ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔